اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے. وہاں پر سواری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا جہاں پر انبیاء باندھتے تھے. پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح قرار دیا ہے. یہاں پر شیخ البانی کا نام آیا ہے تو میں بتاتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں. 8-10 سال کا مدرسہ نہیں کرا انہوں نے. وہ سیلف یعنی اپنی جو ہے ذاتی طور پر جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا اور ایسا علم حاصل کیا آج جو ہے دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام ان کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. انہوں نے حدیثوں کو چھانٹ کر کے صحیح اور ضعیف کا جو ہے اس دور کے محدث ہیں، وہ اس دور کے محدث ہیں. تو یہاں پر بتانے کا کیا ہے، کچھ لوگ جو ہے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ عالم ہے تو جو ہے اس کا بیان سننا ہے، عالم ہے تو اس کے جو ہے دین کا کام کرنا ہے. آج جو ہے آپ دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے، آج ہمارے خصوصاً ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنا بھی جو ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں علماء سے ہٹ کے، علماء کا معنی اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں عالم کا معنی 8-10 سال جا کر کے مدرسے میں پڑھنے والا ہی عالم ہے تو یہ جو ہے وہ الگ بات ہے، یہ لوگ عالم نہیں ہیں. لیکن حقیقت میں عالم کا معنی کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ جاہل ہے. عالم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جاہل. جاہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ عالم. آپ کے پاس ایک حدیث ہے، آپ کو ایک حدیث یاد ہے، معلوم ہے آپ ایک حدیث کے عالم ہیں. ایسا تو یہ ایسا بول کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے ذہنوں کو خراب کرنا اور دعوت کے کام سے لوگوں کو روکنا، ایسی سازشیں ہمارے اندر چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو ہے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کا ساتھ دینے کے ہمیں توفیق عطا، نہ کہ ان کے اوپر نکتہ چینی کرنا، نہ کہ ان کے اوپر نکتہ چینی کرنا. اگر میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال سے اب یہ جو میرے ٹائم دیا گیا وہ ٹائم میں ان لوگوں کے نام ہی بیان کر سکتا ہوں جو مدرسے میں نہیں پڑھے لیکن الحمدللہ دین کا کام جو ہے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. نامہ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ وہ کون کون ہے جو مدرسے میں نہیں پڑھے لیکن جو ہے آج دنیا میں مشہور ہے. تو یہ جو ہے لوگوں کو بہکانا، ان کو گمراہ کرنا، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی سازش ہے. اس سے کہ ہم نوجوان ہیں، اللہ نے ہمارے کو دماغ دیا، ہم جو ہے ہم بھی ایجوکیٹڈ ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا، سمجھ دی، ہم سمجھنے کی کوشش کرنا، سوچنے کی کوشش کرنا سامنے والا کیا بول رہا، اس کے اندر حقیقت کتنی ہے، یہ ہم سوچنے کی کوشش کرنا. اللہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے دعوت کے کام سے پوری طرح سے جڑ کے جہاں پر بھی دعوت کا کام ہوتا ہے اللہ یعنی قرآن و حدیث کا دعوت کا کام تو بہت جگہ ہوتا ہے. قرآن و حدیث کی بات جہاں پر ہوتی ہے ان لوگوں کے حوصلے بڑھاؤ، مسلمانوں ان کے حوصلے بڑھاؤ، پست مت کرو، ان کو دفن کرنے کی کوشش مت کرو، ان کو بند کرنے کی کوشش مت کرو، ان کو حوصلہ دو، ان کو اور آگے بڑھنے کے لیے جو ان کو حوصلہ دو، ان کا تعاون کرو، ہر لحاظ سے تعاون کرو، جب جو ہے انشاءاللہ دعوت کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات تھی، ایک بولنا تھا وہ بول دیا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اس کے بعد میں اب یہ جو مسجد اقصی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جا کر کے نماز پڑھے، اس سے جو مسئلہ ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے 3 مقامات ایسے ہیں، یعنی کہ مسجد اقصی میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کے لیے، مسجد اقصی کی زیارت کرنے، وہاں خصوصاً نماز پڑھنے کے لیے جانے کی جو ہے اسلام کے اندر اجازت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد ہیں جس کے لیے جو ہے خصوصی طور سے سفر باندھا جا سکتا ہے. ایک بیت اللہ، ایک مسجد اقصی اور ایک میری مسجد مدینہ. یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں پر خصوصی طور سے آپ جا کر کے جو ہے وہاں پر جو ہے خصوصی اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر کہیں آج تو ہم جو ہے مسجد تو مسجد، قبروں کی بھی زیارت کے لیے پتہ نہیں کہاں کے خاک چھان. تو کسی جگہ بھی آپ جو ہے خصوصی طور سے آپ جانے کی آپ کو اجازت نہیں. اور وہ مسجد جو ہے یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں کا قبلہ پہلے وہ تھا مسجد اقصی. اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو پھر بیت اللہ کی طرف پڑھنا شروع کیا. تو یہ مسجد، اور جو ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ آج جو ہے یہ غاصب جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبضے سے نکال کر کے مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے فرما. آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہوتی ہے. کس چیز سے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں نماز پڑھ کر کے باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. آ کر کے جو ہے ان کو جو ہے 2 پیالے پیش کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دودھ اور دوسرا شراب. ایک دودھ کا پیالہ اور دوسرا شراب کا پیالہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا، دودھ کا پیالہ لیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فطرت کو پسند کیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فطرت کو، یعنی کہ فطرت ہے، یعنی دودھ جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے. شراب کیا ہے؟ شراب گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، اور شراب انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. لیکن دودھ جو ہے بچپن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلی غذا دودھ ہوتی ہے. ماں کے سینے سے وہ دودھ پیتا ہے. تو یہ دودھ جو ہے فطرت میں ہے. آپ نے فطرت کو چنا. اس میں جو ہے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ کو چن کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ فطرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اور جبرائیل چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. اب وہاں سے کیا ہوا؟ آسمان دنیا کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اوپر کی طرف جو ہے اب یہ معراج کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب یہاں معراج کا سفر کیسا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچ گئے. پھر ایک روایت میں آتا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے، مسلم کی روایت. اسی طرح سے ایک اور روایت میں پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر کے گئے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جو ہے بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیڑھی لگائی گئی. اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچے. ایک خوبصورت سیڑھی جو ہے وہ لگائی گئی تھی، وہاں پر جو ہے تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد جب پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آواز لگائی کہ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. ہاں یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. ہم لوگ کرتے نا جا کے کسی کے ہاں دروازہ پکارنے آواز کرتے کون ہے؟ بولا میں ہوں. اب اس کے ساتھ میں دوسرا آدمی بھی رہتا، ان بھی ہوتا آپ کون ہے؟ میں بھی میں ہوں. ارے میں ہوں نہیں بھائی اپنا نام بولا. یعنی کہ یہاں اس حدیث سے جو مسئلہ ہمارے کو ملتا ہے کہ جب آپ جو ہے کسی کے دروازے پہ دستک دیں اندر سے پوچھے کون ہے تو آپ اپنا نام بتائیں. یہ نام نہیں بتا کہ میں ہوں بولے تو میں کون؟ ہر آدمی میں ہی. تو لہٰذا اپنا نام بتانا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں. تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں پر آسمان دنیا میں دروازہ کھولنے کے لیے پوچھا جا رہا کس کو؟ فرشتوں کے سردار. وہ سردار وہ ان کے اندر میں ہے. وہ فرشتہ جو اندر سے پوچھ رہا جبرائیل علیہ السلام کے اندر میں ہی سردار ہے فرشتوں کے. ان پوچھ رہا کون ہے؟ جبرائیل. اچھا جبرائیل ہے تو اہلاً سہلاً دروازہ جلدی نہیں کھول دیے. بولا ساتھ میں کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے. پھر بھی نہیں کھولے. کیا بولے؟ یہ خودی سے آئے یا بلائے گئے؟ اللہ اکبر. خودی سے آئے یا بلائے گئے؟ کہا کہ نہیں بلایا گیا ہے. تب جو ہے اہلاً و سہلاً آپ کا آنا مبارک ہو کہہ کر دروازہ کھولا گیا. اب ہمارے بابا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امام، نبیوں کے امام اور فرشتوں کے سردار، انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے سردار جبرائیل دونوں ٹھہر کے دروازہ کھولنے کے لیے بول رہے تو اتنا سب پوچھ رہے ہیں دروازہ کھولنے سے پہلے. بابا کیا کر رہے ہیں؟ لوہے محفوظ میں پہنچ جا رہے ہیں. لوہے محفوظ میں پہنچ کے کس کو کتنی اولاد ہے، کس کو کتنے بیٹے ہیں سب معلوم کر لے رہے. ان کو کوئی روک رہا نہیں وہاں پہ. ہاں ڈائریکٹ چل جا سکتے ایسا.
تو بابا کا وہ مقام ہے یا نبی کا یہ مقام ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ہم جو ہے پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا، یہ جو ہے آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو لہٰذا میں نے حضرت آدم کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک بیٹے اور جو ہے نیک نبی کے لیے جو ہے اہلاً و سہلاً، تمہارا آنا مبارک ہو۔ بہرحال خیر کی جو ہے انہوں نے دعا کی، برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ حضرت آدم دائیں اور بائیں دو طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر کے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ ان کی دائیں طرف جو ہے وہ لوگوں کی روح ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو بائیں طرف جو چھاؤں جو روحیں ہیں وہ جو ہے جہنم میں جانے والی ہیں۔ جب دائیں طرف وہ دیکھتے ہیں تو میری جو ہے اولاد یہ جنت میں جانے والی ہے، یہ دیکھ کر کے جنتیوں کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنم والوں کو دیکھ کر کے وہ روتے ہیں کہ میری یہ جو ہے اولاد جو ہے جہنم میں جانے والی ہے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے جو ہے دوسرے آسمان پر جو ہے پہنچے۔ اب دوسرے آسمان پر بھی جو ہے وہی معاملہ ہوا جو پہلے آسمان پر تھا، کہ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا بلایا گیا ہے یا خود ہی سے آئے ہیں؟ تو یہی سوالات وہاں پر بھی ہوئے، اور ہر آسمان پر اسی طرح سوالات ہونے کے بعد میں ہر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ اب اس کو شارٹ کرنے کے لیے میں ہر جو ہے آسمان پہ جو ہے یہ تفصیل میں نہیں بولوں گا، بہرحال ہر آسمان پہ پہنچے تو ہر جگہ یہی سوالات ہوئے، اس کے بعد میں دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان دونوں کو جو ہے سلام کیجئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، کلیرے بھائیاں، تو یہ دونوں ہیں، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے ان کا جو ہے جواب دیا اور خیر کی جو ہے انہوں نے دعوت دی۔ نیک جو ہے بھائی کو اور جو ہے صالح نبی کو جو ہے نبی کا آنا مبارک ہو، اس طرح سے جو ہے ان کو خیر کی دعا دے کر کے جو ہے وہاں سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ تیسرے آسمان پہ جب پہنچے تو تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا گیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی جو ہے بھائی کے لیے خوش آمد ہو اور نیک نبی کے لیے جو ہے خوش آمد ہو اور ان کے لیے دعا دی، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جو ہے آدھی خوبصورتی عطا کی، آدھی خوبصورتی عطا کی ہے، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے اور چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں پر بھی جو ہے سلام کیا گیا، جواب دیا گیا، وہ لوگ بھی جو ہے اہلاً و سہلاً کہے، ان کے لیے خیر کی جو ہے دعا کی۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی سلام اور سلام کا جواب ہوا، پھر انہوں نے دعا دی۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سلام کیا گیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور جو ہے بھائی کے لیے، نیک بھائی کے لیے اور صالح نبی کے لیے جو ہے خوش آمد ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں سے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو اس نوجوان کو میرے بعد مبعوث کیا، میرے بعد نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور جو ہے اس کی امت جو ہے میری امت سے زیادہ کئی گنا زیادہ جو ہے اس کی امت جنت میں جائیں گی۔ میری امت جو ہے کم لوگ جو ہے میری امت کے کم لوگ جنت میں جائیں گے، اس کی امت کے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس طرح سے وہ رو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جو ہے پہنچے، اور ساتویں آسمان پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے جہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیت المعمور جو ہے ایک
مسجد ہے آسمانوں کے اوپر، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور جو ہے نماز پڑھ کر کے باہر آتے ہیں۔ جب 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کو پھر ان کی باری نہیں آتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوں گی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر روز 70,000 ایک مرتبہ پڑھے تو دوسرا مرتبہ پڑھنے کا ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہاں یہ بیت المعمور آسمانوں میں جو مسجد ہے وہ کعبۃ اللہ، جو ہمارا بیت اللہ ہے زمین کے اوپر جو کعبۃ اللہ ہے اس کے عین اوپر ہے، اگر وہ وہاں سے گر گئی تو سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر گری۔ یعنی بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بیت اللہ کی عظمت اس دنیا میں ہے وہاں پر جو ہے وہ بیت المعمور کی عظمت آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے جو عظمت کعبۃ اللہ کی ہے وہ فرشتوں کے لیے آسمان والوں کے لیے جو ہے وہ بیت المعمور کی ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر بھی جو ہے مہمان نوازی کی گئی، وہاں پر جو ہے ایک روایت میں آتا کہ 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک جو ہے دودھ کا پیالہ تھا، ایک شہد کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ یہ 3 جو ہے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جو ہے وہ نوش کیا، یعنی دودھ کا پیالہ لے کر کے دودھ نوش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور آپ کی امت کے لوگ جو ہے فطرت پر قائم رہیں گے، فطرت پر یعنی فطرت پر قائم رہیں گے۔ اگر جو ہے شراب لیتے، ایک روایت میں آتا کہ 2 ہی پیالے وہاں پر پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا جو ہے پیالہ لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، ساری امت۔ یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اور اوپر کی طرف لے کر گیا، اور اوپر کی طرف لے جایا گیا اور وہ ہے سدرۃ المنتہا، جس کو سدرۃ المنتہا کہا۔ سدرۃ المنتہا کی جانب جو ہے مجھے لے جایا گیا، میں نے اسے بغور دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اس طرح سے اس کے پتے تھے، اور اس کے جو پھل تھے ایسے تھے جیسے جو ہے وہ حجر کے مٹکے ہوں۔ حجر کے مٹکے یعنی بڑے بڑے مٹکے جو ہوتے ہاں پانی کے، جس کو مٹکا کہا جاتا بڑا، تو اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ دیا تو وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی کا بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ درخت اتنا خوبصورت ہو گیا، کسی چیز سے ڈھانپ دیا گیا۔ قرآن میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ آگے آیت آئیں گی، تو اس سے ڈھانپ دیا گیا۔ سونے کی ایک روایت میں آتا سونے کی تتلیوں سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ سونے کی تتلی ہوتی نا بٹر فلائی، ہاں سونے کی تتلیوں سے اس کو ڈھانپ دیا گیا، ظاہر ہے بڑا خوبصورت وہ نظر آئے گا۔ یعنی کوئی انسان اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورتی جو ہے اس کے اندر تھی۔ اب اس کے بعد میں وہاں پر پھر بتایا گیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں یعنی وہ جو جھاڑ ہے سدرۃ المنتہا، اس کا جو جڑ ہے اس کے اندر سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 4 نہریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی، اور باطنی جو ہے وہ جنت سے نکلتی ہے، باطنی جو ہے وہ ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور 2 ظاہری جو ہے وہ نیل اور فرات ہے، نیل اور فرات جو یہاں پر زمین پر ہے، تو یعنی اس کی جڑ وہاں سے ہے۔ تو یہ اب اس کے بعد میں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی، زمین کے اوپر سے کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے تو وہاں پر اس کو روکا جاتا، روک کے وہاں سے اس کو ریسیو کیا جاتا، یہ سدرۃ المنتہا وہاں پہ۔ اور اسی طرح سے اس سے اوپر یعنی سدرۃ المنتہا سے اوپر سے جو چیزیں زمین کی طرف اترنا ہے وہ بھی وہاں پر آتا ہے، وہاں سے اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے وہاں پر۔ یعنی نیچے سے آنے والی چیزوں کو بھی وہاں پہ وصول کیا جاتا اور اوپر سے اترنے والی چیزوں کو بھی وہاں پر وصول کیا جاتا ہے، اور جو ہے اسے سونے کی تتلیاں جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا۔
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ارشاد قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 18 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار سدرۃ المنتہى کے پاس دیکھا، دوسری مرتبہ، مطلب اصلی شکل میں۔ ویسے اور بھی جو ہے شکلوں میں ان کو دیکھا گیا تھا، لیکن اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا، جس کے قریب ہی جنت المأوى ہے۔ جنت المأوى ایک جنت ہے مأوى نام سے، تو وہ جنت کے قریب میں ہے، یہ وہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جب اس سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی۔ دیکھو یعنی کہ جو چیز ڈھانپنے کا ذکر آیا، یہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز ڈھانپ رہی تھی اسے ڈھانپ رہی تھی، یعنی وہی حدیث میں کیا آیا، سونے کی تتلیاں، سونے کی تتلیاں سے اس کو ڈھانپا جا رہا تھا۔ نہ ان کی نگاہ نے خطا کی، نہ ان کی نگاہ بھی خطا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے، نظر جو ہے وہ غلطی نہیں کی، صحیح دیکھا انہوں نے، اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب اس آیت کو جیون میں جو ہے لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر جو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا، لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل کو دیکھنا ہے، یہ انشاءاللہ اس کی بھی بات آگے آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جن کے 600 پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 600 پر تھے، 600 پروں کے ساتھ جو ہے میں نے ان کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد رؤیت جبرائیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو تفسیر کی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے دیکھا، نہ کہ اللہ کو۔ اسی طرح سے پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھا، یعنی کہ نبوت ملنے کے جو ہے شروعات میں بھی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے، جس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ اس آیت کو بھی جو ہے پکڑ کر کے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ 2 کمانوں کا بیچ یا 2 کمانوں سے بھی کم کا جو فاصلہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ، تو جو ہے یہ غلط ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جب ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو ہے رؤیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے قائل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، لیکن یہ صحابہ جو ہے یہ اس کے قائل نہیں ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، رؤیت اللہ کو دیکھنے کی جو ہے نفی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک نہر پر میں پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے قبے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کوثر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی تھی۔
یعنی اس میں ہاتھ بھی ڈال دیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آگے لے جایا گیا، اور آگے مجھے اور اوپر لے جایا گیا، جہاں پر میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ قلموں کے چلنے کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات نازل ہوتے، فرشتے اس کو لکھتے جاتے تھے، تو وہ لکھنے کی آواز میں نے سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، جہاں فرشتے اللہ کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں، اللہ کی دیدار ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ بقول قاضی عیاض، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نفی رؤیت کے قائل ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس بات کے یہ لوگ قائل ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ بات ہمیں جو ہے ملتی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھنے کے قائل تھے وہ۔ بقول قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اثبات رؤیت کی کوئی قطعی دلیل ہمیں نہیں ملی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے ہیں، اس کی کوئی قطعی دلیل جو ہے یہ نہیں ملی، سوائے قرآن کی وہ 2 آیتوں کے جس کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے، کسی کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے یہ نزاع اپنی جگہ پر، لیکن صحیح اور قطعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کہنے لگی اے ابو عائشہ، ان کی جو ہے مسروق کی کنیت تھی، انہوں نے کہا ابو عائشہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کے بارے میں کلام کرے تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھا۔ اس میں سے ایک یہ ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسروق کہتے ہیں میں تکیے کا سہارا لیے بیٹھا ہوا تھا، اچانک جو ہے یہ بات بولنے سے اچانک جو ہے میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور پوچھا امی عائشہ، یہ بات سن کر کے ماں عائشہ کی یہ بات سن کر میں سیدھا بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ ام المومنین آپ مجھے بولنے کی اجازت دیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر، اور فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ بھی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اس کو دوسری بار جو ہے دیکھا، اس کو دوسری بار دیکھا۔ اب یہاں پہ دوسری بار کہاں دیکھا؟ اگر وہاں دیکھے تو معراج تو ایک ہی مرتبہ ہوئی، معراج تو ایک ہی مرتبہ نہ ہوئی تھی، تو پھر دوسری مرتبہ دیکھنے کی بات کیا ہوتی؟ تو بہرحال یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان آیتوں کے بارے میں جو تم مجھ سے ذکر کر رہے ہو، ان آیتوں کا پوچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل ہیں جنہیں میں نے ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اس کا ذکر ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یا دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، سارے انسانوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی آنکھوں
سے نہیں دیکھ سکتا. یہ آیت تم نہیں پڑھے, تم سنے نہیں ہے. تو جو اللہ کی مائی عائشہ فرماتی ہے, اور وہی انتہائی باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 103. اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی نہیں سنا, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب.